سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے کہ ہمارے مابین پھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یوں تو پورا مہینہ ہی بابرکت و رحمت کا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تقسیم کر دیا ہے اپنے حبیب کائنات کے ذریعے۔ پہلا عشرہ یعنی 1 رمضان سے 10 رمضان تک رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ یعنی 11 رمضان سے 20 رمضان تک مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی 21 رمضان المبارک سے 29 یا 30 رمضان المبارک یہ جہنم سے خلاصی کا راستہ ہے۔ تینوں کے لیے روایت میں دعائیں بھی آتی ہیں۔ پہلے عشرے کے اندر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے کے اندر اللہم اغفر لی ذنبی، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ تو یوں مہینہ رمضان المبارک کا رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کو دے کر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دل کی گندگیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ رمضان اس طرح پورے 30 روزے خصوصیات امت محمدیہ ہی کی، اور سحری و افطار کا جو طریقہ وہ صرف اسی امت محمدیہ ہی کی۔ پچھلی قوموں کے اندر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کا طریقہ کار جدا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ ایسے تو جتنی عبادتیں ہیں
یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ لیکن روزے کے تعلق سے آپ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو یہ ایک الگ فضیلت رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ لفظ لعلکم تتقون ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کمزور کرنا نہیں چاہتا ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہو اور رات کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھو، یعنی دن بھر بھوکا رکھنا، پھر 20 رکعت کے لیے کھڑا کرانا، پھر انسان کے جسم کے اندر کہاں سے طاقت آئے؟ اگر عام دنوں میں 1 ٹائم نہیں کھاوے، 2 ٹائم نہیں کھاوے، تو پھر ہمارے اندر کمزوری نظر آتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 30 یا 29 دن بھوکا رکھنا کیوں پسند کیا؟ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم علیم ہے، اور آپ کی حکمت دانائی ہم سب کی رسائی تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارا ذہن، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر بھوکا رکھ کر بہت سی چیزوں کو طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک موٹی سی مثال کہ رمضان کے اندر غریب ہو، امیر ہو، سب بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو امیر ہیں، جن کو اللہ نے مال و ثروت سے نوازا ہے، لیکن اس رمضان میں وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ان تمام آرائش کو چھوڑ کر، آسائش کو چھوڑ کر اللہ کی حضوری کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کرتے، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح آج ہمیں بھوک کی شدت ستا رہی ہے، پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ٹھیک اسی طرح عام دنوں کے اندر ہمارے بہت سے بھائی ہیں جن کو کھانے میسر صحیح سے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح عام دنوں کے اندر بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ انہیں ایک غمخاری احساس ہو، اور انہیں بھی یہ محسوس ہو کہ جس طرح آج ہمیں بھوک ستا رہی ہے، عام دنوں کے اندر ان غریب بھائیوں کو بھی بھوک ستا رہی ہو۔ اور اس رمضان میں روزے کا مقصد صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، روزے کا اصل مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بزرگ بنانا چاہتا ہے، نیک بنانا چاہتا ہے، اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اور تقوی والا بنانا چاہتا ہے، کہ جس طرح ہمارا یہ بندہ ان دن بھر صبح صادق سے لے کر، یعنی 5:05 سے لے کر 5:43 یا 44 تک وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کھانا ان کے لیے حلال، پانی حلال، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ پانی کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، کھانے کو بھی حرام کر لیا، وہ صرف اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان رات کی ایک کمرے کی تاریکیوں میں بھی ہو، لیکن وہ روزے کی حالت میں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھی ہو، دل چاہے لیکن وہ استعمال نہیں کرے، کیوں؟ اللہ دیکھ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا نفس، انسان کے ساتھ 3 نفس لگے ہوئے، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو ہر وقت گناہوں کے لیے تیار رہتا ہے، اور انسان کو، یعنی ہمیں ہر وقت گناہوں پر آمادہ رکھتا ہے، جب تک کہ ہم کوئی گناہ نہ کر لے وہ نفس بے چین رہتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کا کام کیا، بلکہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے تو یہ کر لیا۔ کیوں؟
نفس امارہ کے وہ دوست بن چکے ہیں، ان کے بھائی بن چکے ہیں، اور نفس امارہ نے اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور نفس لوامہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی خطا کر لے، کوئی گناہ کر لے، لیکن اس کے بعد اسے احساس ہو کہ ہم نے یہ اچھا کام نہیں کیا، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کی طرف بھی نہ جائے، اور گناہوں کے خیالات تو آئے لیکن اس گناہ کو اللہ کے ڈر سے نہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ کی اس ماہ سیام کے اندر خوب کچلا جا رہا ہے کہ نفس امارہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی کھا لو کون دیکھ رہا ہے، بھائی پی لو کون دیکھ رہا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے نفس کو سمجھا رہے ہیں کہ اے کمبخت کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جو چیزیں ہمیں پانی حلال، کھانا حلال، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر رہے کہ ہم روزہ ہے۔ اب سوچئے، ہم آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جو چیزیں اللہ نے عام دینوں کے اندر بھی حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، تو اب اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ ایک آدمی روزہ ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، اور اس کی دل کے اندر کینہ کپٹ حسد بھی بھرا ہوا ہے، اور وہ حرام چیزوں سے باز بھی نہیں آ رہا۔ تو اب بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان روزے کی حالت میں ان سب چیزوں سے باز نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کے اندر دیکھیں اور ہم اپنا خود محاسبہ کریں کہ روزہ، دیکھیے کھانے اور پینے سے ظاہراً آپ کا روزہ ٹوٹ جا رہا ہے، لیکن جھوٹ، غیبت، کینہ، کپٹ، حسد اور چوری اور حرام کی وجہ سے جو آپ کی روزے کی روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کو کرنے والا رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے جھکے گا تو اللہ ان کی روحانیت کو چھین لیتا ہے، پھر ان کو نماز پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آئے، نماز کے اندر جب وہ سجدہ میں جائیں تو وہ سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ نہیں بچا۔ تو جو چیزیں حلال تھی ہم اس سے بچ رہے ہیں، اور جو پہلے ہی سے حرام ہے آج ہم اس سے نہیں بچ رہے، تو پھر ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کیجیے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ظاہراً کہ ہمیں کھانا پینا نہیں ہے، یہ چیزیں ظاہر ہے، اور باطناً کا مطلب یعنی چھپا ہوا، ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے بغاوت تو نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد اور کینہ کپٹ تو نہیں ہے، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، ہم کسی کی چغلی تو نہیں کر رہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہم سب کے اندر پائی جا رہی ہے، تو پھر ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ لعلکم تتقون جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھ کر متقی پرہیزگار بن جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ متقی پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں ان باطن چیزوں سے بھی بچنا پڑے گا۔ اور ہوتا تو یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں بھی اللہ بہت سے بندوں کو اپنے سامنے بلانا بھی پسند نہیں کر رہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہماری اسی میں کامیابی۔ نہیں میرے بھائی، اصل کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے ہمیں اس پر بھرپور اترنا ہے۔
اس لیے کہ آج ہم اپنے عقیدے کو درست نہیں کر رہے، آج ہم اللہ کے ساتھ سینکڑوں چیزوں کو شامل کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ماہ رمضان کے اندر بھی مسجد ویران بطور قبرستان آتی ہے۔ جس طرح آج ہمارا آپ جمع ہے، عام دنوں کے اندر ہمارا زمین کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر اس ماہ رمضان کے اندر روایتوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ اس رمضان المبارک میں بھی اپنے رب کو نہیں منا پایا تو زندگی کے کسی موڑ پہ وہ نہیں منا پایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اور جو اس ماہ رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھا اور عام دنوں کے اندر وہ پورے سال نفلی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمارا تعلق کسی عام انسان سے نہیں، عام مذہب سے نہیں، ہمارا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے۔ اس لیے ہماری زندگی بھی جو ہونی چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماہ سیام گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کے فہرست میں ظاہراً تو شامل ہیں لیکن باطناً ہم ایمان والوں مسلمان مومن کی فہرست سے نکل چکے ہیں۔ کیوں؟ جو انسان اللہ کے نبی سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے گا ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے اس ماہ رمضان کے اندر اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کتنی شان کریمی اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے کہ 11 مہینے تک ہم اللہ کی نافرمانی کیے، اللہ کی بغاوت کیے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم سب کو پھر یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں عام ہو جاتی ہیں، اور ہر ناقص و خاص کے لیے اللہ کی رحمتیں عام ہو جاتی ہے کہ اے میرا بندہ اس ماہ سیام کے اندر بھی اپنے آپ کو شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور سچی پکی توبہ کرو۔ آج بھی تیرا یہ رب اللہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ہم ایک بارش اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے، اور لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر ایک آن ہر ایک سانس کے قریب اللہ ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہم اور آپ کی زبان پر یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سے ہم بہت مانگ رہے ہیں، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ میرے ایمان والے بھائیو ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے لیکن ہم اور آپ جو دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور جو اللہ سے فریاد کر رہے ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن جو اللہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود اتنی نافرمانیوں کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ ہمیں نہ دے، ہمیں اللہ جب نان مسلم کو دے رہا ہے تو ہمیں محروم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو محروم نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ جو چیز طلب کر رہے ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں، ظاہراً تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ
لیکن باطناً اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھے گا کہ بن مانگی کوئی چیز مل جاتی ہے یا ٹائم سے پہلے کوئی چیز ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو انسان زمین پر پاؤں نہیں رکھتا ہے، وہ 2-4 قدم اوپر ہی اڑتا ہے۔ کیوں؟ ابھی جو ان کے پاس چیزیں ملی ہیں تو وہ چیزیں ان کے لائق نہیں ہیں، ان کا ذہن، ان کا سوچ، ان کی وچار اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کی قدردانی کر سکے۔ تو جس طرح ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سمجھ رہے کہ یہ میرے بندے کے لیے کتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ہم ظاہراً مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے دے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو ابھی ضرورت نہیں مانگنے سے مڑت۔ پھر اور آگے چل کے سنیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کا جب بدلہ دے گا تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ ہمارے کس اعمال کا بدلہ ہے، ہم تو بڑے گناہگار تھے، بڑے خطا کار تھے، ہمارے اچھے اعمال نہیں تھے، ہم تو ٹوٹی پھوٹی آپ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا اے میرا بندہ یہ تیری دنیا کی وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا کے اندر مانگا کرتے تھے اور تم یہ سوچتے تھے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اے میرا بندہ یہ دیکھو یہ تمہاری ان دعاؤں کا ثمرہ ہے، اس کا یہ بدلہ ہے، آج تمہیں ان دعاؤں کا بدلہ دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جا رہا ہے۔ تو بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کرام جھوم اٹھے اور اس وقت ہر بندہ کہے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی آرزو کوئی تمنا قبولی نہیں ہوتی، ان سب کا بدلہ آج ملتا تو اور آج اس سے اچھے پیمانے پر ہوتے۔ تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قابل قبول ہوتی ہے۔ اس لیے انہ لا یئس من رحمت اللہ کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے تھے۔ اگر آج ہم اور آپ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر اللہ کے باغی بن جائے کہ ارے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ میری فریاد ہی نہیں سن رہا، نہیں میرے بھائی، اللہ آپ کی فریاد سن رہا ہے، لیکن اس وقت اور اس حالات کا انتظار ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ لیکن بعض مرتبہ اگر آپ کو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کسی آنے والے آفات بلیات کو دور کر دیتا ہے، ان دعاؤں کے صدقے جو آپ نے مانگا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ سے مانگتے رہنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن کہ دعا ایمان والوں کا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر صرف طاقت سے، صرف اپنی تلواروں کے زوروں سے، گولیوں کی زوروں سے اگر انسان کامیابی کر لیتا تو ہم سب سے زیادہ طاقتور، ہم سب سے زیادہ صفت سالار حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، تمام صحابہ کرام وہ میدان کارزار میں کھڑے ہوئے لڑائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں تلوار چل رہی ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کریا گزاری کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے دین کو بچانے کے لیے اے اللہ میدان کارزار میں جا چکی ہے۔ اے اللہ اگر یہ لوگ اگر ختم ہو گئے تو اس ضرور زمین سے تیرا اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہی اس کا نگہبان ہے۔ لکھا ہے روایت کے اندر کہ جتنے لشکر تھے ان سے کئی زیادہ اللہ کے مقربین فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق اترتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ تلوار یوں اٹھاتے ہی تھے کہ سامنے والے کافر کی گردن زمین پہ نظر آتی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت؟ تو میرے ایمان والے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ اس ماہ رمضان کے اندر اگر ہم نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں
چھوڑا اور ان جھوٹ سے ہم نے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا. ہم نے ایک دوسرے کی غیبت کرنا نہیں چھوڑا. جو غیبت اپنے مسلمان اپنے مردار بھائی کا، یعنی جو میرا حقیقی بھائی ہے، خونی رشتہ داری بھائی ہے، جو میرا سگا بھائی ہے، ان کے مردار گوشت کھانے کے برابر ہے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا اگر اس ماہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں ہم نے اس کام سے باز نہیں آئے، روزے کی حالت میں ہم ایک دوسرے کی چغلی کرتے رہے، ایک دوسرے کی، اور سب سے اہم بات اس روزے کے عالم میں ہم جنگ و جدال سے، جھگڑے سے باز نہیں آئے. ہم اور ان روزے کی حالت میں ہم قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہو کر ہم چند منٹوں کے لیے موبائل پر جمے رہے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کیے. کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ پورے تمام اعضاء کا روزہ رکھنا ضروری. کانوں سے اچھی باتوں کو سننا، گانے نہیں سننا، گانے گلوچ نہیں سننا، جھوٹ نہیں سننا، غیبت نہیں سننا، چغل خوری نہیں سننا، اور اپنی نگاہوں سے اچھی چیزوں کا دیکھنا، قرآن کریم پڑھنا اور حدیث رسول پڑھنا. اگر ان آنکھوں سے آپ موبائل دیکھ رہے ہیں سوائے، اور اگر یہ بھی لکھا ہوا مسئلہ کہ اگر ہم یوں ہی نعت سن رہے یا کوئی نظم سن رہے ہیں عبادت کو چھوڑ کر، تو یہ سننا بھی ممنوع ہے. تو آپ بتائیے نعت سننا ممنوع ہو تو گانا سننا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیگر ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر آج ہم اور آپ کیا ہے، چلو تھوڑا سا ٹائم پاس کر لیتے. نہیں میرے بھائی، اگر روزے کی حالت میں یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے روزے کی روحانیت کو مار رہے ہیں. اگر اس زبان سے اللہ کا ذکر کے بجائے، قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے ہم ایک دوسرے کی غیبت میں لگے ہوئے، فالتو بکواس میں لگے ہوئے اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنے میں لگے ہوئے، تو پھر ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمارا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اس سے میرے ایمان والے بھائی، اور اسی طرح ہم دن بھر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، ان تمام چیزوں سے باز آئے، لیکن جب سامنے افطاری کا وقت آیا اور وہاں پر حرام غذائیں رکھی ہیں، حرام کی کمائی کا افطار کر رہے ہیں اور سود رشوت والے سے انتظام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ روزہ آپ کا روزہ نہیں رہا. پھر وہ روزہ آپ کے منہ پر، ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے روزے کے اندر حلال طریقے سے انسان ہر چیز کو استعمال کرے، تبھی وہ روزہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، تبھی وہ روزہ اللہ کو پسند ہے. اگر میرے بھائیوں، اگر ہم اس افطار کے وقت ہماری جو افطار چل رہی ہے وہ حلال پیسے سے نہیں ہے، حلال آمدنی سے نہیں ہے، حرام طریقے سے، تو پھر ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور آگے چل کر سن لیجیے، ان ماہ صیام کے اندر جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں رکھا، تو پھر وہ دیگر ایام کے اندر، میں حدیث رسول کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیا معاملہ کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کو اس رمضان میں توفیق نہیں ملی تو 11 مہینے میں بھی توفیق نہیں ملی. کیونکہ جب اللہ اتنے گناہ کے باوجود اس ماہ رمضان کو دیے، اگر اس رمضان میں بھی ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا، یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو 30 دن کے اندر اپنے آپ کو بدل لیں، تاکہ 11 مہینوں کے اندر ہم کو اپنے آپ کو بدلنا آسان ہو جائے. اور جس طرح اس مہینے کے اندر حرام کردہ چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے، اور جس طرح ہم اس مہینے کے اندر حرام چیزوں سے بچنے کی ہر ایمان والا یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم رمضان اچھے طریقے سے گزارے. 1 2 5 جو 11 مہینے میں کیے، ہم اس ایک مہینے میں توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن بعض تو ماشاءاللہ اس مہینے بھی ان کے انکم اور اچھے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ اس رمضان کی برکت، اس رمضان کی دھول میں خوب برکت دے رہا ہے. نہیں میرے بھائی، اگر آپ حرام طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں تو یہ اولاد آپ کی فرما بردار
نہیں، ہماری فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان بنے گی، ہماری باغی بن جائے گی، ہمیں گالیاں دے گی، ہمیں مارے گی، کیونکہ ہم نے اس کی پرورش ایسے مال سے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات بھی ایسے ہی گزارے گا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ سیری کھانا یہ سنت نبوی ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک سنت کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کے اندر ایک بدعت کو زندہ کر دیتا ہے اور پھر انہیں سنت کی بہت کم توفیق ملتی ہے۔ تو اس لیے آج کی ان گفتگو سے اللہ ہمیں اور آپ کو روزے کو روحانی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی جو روزے کی روحانیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں سے جو روزے کے لیے روحانیت کو توڑنے کا سبب بنے، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے رمضان المبارک کے جو ایام رہ چکے ہیں ان کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔